بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے فعل ماضی کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا۔ اس لیکچر کے بعد کچھ حضرات کی یہ ریکویسٹ تھی کہ اگر کچھ اضافی افعال لے کے ان سے فعل ماضی کی گردان بیان کر دی جائے تو ہمارے لیے یہ پریکٹس کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس اضافی ویڈیو میں آپ کے سامنے کوئی 15-20 افعال لے کے ان کی گردان انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس سے پہلے کہ میں کوئی خاص فعل آپ کے سامنے رکھوں، سب سے پہلے آپ یہ یاد کریں، ہم نے کہا تھا کہ فعل ماضی کی گردان سمجھنے یا یاد کرنے کے لیے ہمیں اس فعل کا جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ ہم نے جانا تھا کہ فعل ماضی کا جو واحد مذکر کا صیغہ ہے وہ عموماً 3 میں سے کسی ایک وزن کے اوپر ہوتا ہے، یا تو اس کا وزن ہوگا فعالہ، یا ہوگا فعیلہ، یا فعولہ۔ اگر میں فعالہ کا وزن لوں، اس کا مصدر اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو یہ ہوگا الفعل، یعنی کرنا۔ اب فعالہ کا معنی ہم کیا کر رہے تھے؟ اس نے کیا، یعنی اس ایک مذکر نے کیا۔ پھر یہاں سے ہم نے پوری گردان بنائی تھی، وہ گردان کیا تھی؟ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ بالکل اسی پیٹرن پہ اب میں آپ کے سامنے کچھ اضافی افعال لے کے آؤں گا اور دیکھتے ہیں کہ ان کی گردان کیا بنے گی۔ جیسے اگر آپ کے سامنے فعل ہو ناصرہ، یعنی فعلہ کا وزن ناصرہ، اس کا جو مصدر ہے النصر۔ اب اگر یہ گردان ہم دیکھیں تو کیا ہے؟ نصرہ، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا۔ کچھ چیزیں آپ کو دوبارہ میں ریمائنڈ کرا دوں۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ فعل ماضی میں فا اور عین کلمہ کی حرکت پوری گردان میں ایک جیسی رہتی ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ لام کلمہ کی حرکت ایک تو تیسرے صیغے میں تبدیل ہوتی ہے، پیش آتا ہے لام کلمہ کے اوپر، پھر چھٹے صیغے سے لام کلمہ کی حرکت ختم ہوتی ہے، یعنی وہ ساکن ہوتا ہے، جزم آ جاتا ہے اس کے اوپر، اور پھر بقیہ تمام جو صیغے ہیں ان میں جزم رہتی ہے، یعنی لام کلمہ ساکن رہتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر میں آپ کے لیے ایک صیغہ اٹھاؤں، وہ ہے نصرتم۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ تم سب نے مدد کی۔ آئیں چلتے ہیں، ایک اور فعل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ ہے خرجہ۔ فعلہ کا وزن خرجہ، اس کا مصدر الخروج، یعنی نکلنا۔ اب خرجہ فعلہ کا وزن، اس کی گردان آپ اگر بنائیں، خرجہ، خرجہ، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، یہ ہو گئے غائب یا تھرڈ پرسن کے صیغے۔ پھر حاضر کے صیغے یا سیکنڈ پرسن، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتن، خرجتو، خرجنا۔ اب یہاں پہ اگر یہ اٹھاؤں خرجتی، اس کا معنی کیا ہوگا؟ تو ایک مؤنث نکلی، یا خرجتن اگر میں کہوں تو تم سب مؤنث نکلیں۔ تو یہ ہو گیا ایک اور ورب، ایک اور فعل خرجہ۔ ایک اور فعل جو آپ کے سامنے میں لے آنا چاہ رہا ہوں وہ ہے دخلہ۔ فعلہ کا وزن اسی طرح، اس کا مصدر ہے الدخول، یعنی داخل ہونا۔ یہاں سے اگر آپ اس کی گردان دیکھیں تو کیا بنے گی؟ دخل، دخلا، دخلو، دخلت، دخلتا، دخلنا۔
پھر دخلتا، دخلتما، دخلتم، دخلتی، دخلتما، دخلتن، دخلتو، دخلنا۔ اب یہاں پہ اگر میں ایک صیغہ آپ کے سامنے اٹھاؤں، دخلو، اس کا معنی کیا ہوگا؟ وہ سب مذکر داخل ہوئے۔ اور اگر میں کہوں دخلتم تو تم سب مذکر داخل ہوئے۔ ایک اور ورب آپ کے سامنے ہے قعد، فعل کا وزن اسی طرح، اس کا مصدر ہے جی القعود یعنی بیٹھنا۔ اس کی قعدہ کی اگر گردان دیکھیں تو کیا بنے گی؟ قعد، قعدہ، قعدو، قعدت، قعدتا، قعدنا، قعدت، قعدتما، قعدتم، قعدتی، قعدتما، قعدتن، قعدتو، قعدنا۔ یہاں پہ اگر میں آپ کے سامنے ایک صیغہ رکھوں قعدت، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ ایک مؤنث بیٹھی، اور قعدتو میں بیٹھا۔ ایک اور ورب، ایک اور فعل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ ہے حربہ۔ حربہ، اس کا مصدر الحرب، بھاگنا۔ اب فعل کا وزن ہے حربہ، تو گردان کیا بنے گی؟ حربہ، حربا، حربو، حربت، حربتا، حربنا، حربت، حربتما، حربتم، حربتی، حربتما، حربتن، حربتو، حربنا۔ اب اگر میں صیغہ اٹھاؤں حربنا تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ ہم سب بھاگے۔ ایک اور ورب آپ کے سامنے وہ ہے حرسا، فعل کا وزن، اس کا مصدر ہے الحرس، کھیتی کرنا۔ اب حرسا، حرسا، حرسو، حرست، حرستا، حرسنا، حرستا، حرستما، حرستم، حرستی، حرستما، حرستن، حرستو، حرسنا۔ اب میں صیغہ اٹھاتا ہوں حرستما، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ تم دونوں نے کھیتی کی۔ ایک اور ورب آپ کے سامنے ہے جی سترہ، فعل کا وزن، اس کا مصدر الستر یعنی چھپانا۔ سترہ، سترا، سترو، سترت، سترتا، سترنا، سترتا، سترتما، سترتم، سترتی، سترتما، سترتن، سترتو، سترنا۔ اس کا میں ایک صیغہ اٹھاتا ہوں، وہ ہے سترہ، اس کا معنی اس نے چھپایا۔ ایک اور ورب آپ کے سامنے ہے فعل مطر، فعل کا وزن اسی طرح المطرو، می برسنا۔ اب مطر، مطرا، مطرو، مطرت، مطرتا، مطرنا، مطرتا، مطرتما، مطرتم، مطرتی، مطرتما، مطرتن، مطرتو، مطرنا۔ ایک اور ورب میں آپ کے سامنے لیتا ہوں، وہ ہے سکتا، فعل کا وزن اسی طرح، اس کا مصدر السکوت یعنی چپ رہنا۔ سکتا، سکتا، سکتو، سکتت، سکتتا، سکتنا، سکتا، سکتما، سکتم، سکتی، سکتما، سکتن، سکتو، سکتنا۔ آپ غور کر رہے ہوں گے کہ میں نے 7ویں صیغے سے تا جو آخری ہے اس کے اوپر شد زبر دے دی ہے، 10ویں صیغے میں شد زیر تا کے اوپر، 13واں صیغہ ہے اس میں شد دے کے پیش دی ہے۔ اصل میں ایک تا جو کہ ساکن بنتا تھا، دوسرے تا کے اندر اس کا ادغام کر دیا گیا ہے۔ یہ آگے جب ہم انشاءاللہ ادغام کے قواعد پڑھیں گے تو اس میں یہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ گویا یہ دو تا اکٹھے ہو گئے ہیں، ساکن تا کا ہم نے دوسرے تا کے اندر ادغام کر دیا ہے، تو یہ بن گیا سکتا، پھر سکتما، سکتم، سکتی، سکتما، سکتنا، سکتو، سکتنا۔ اگر اب میں اٹھاؤں سکتتم صیغہ تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ تم سب مذکر چپ رہے۔ اگلا ورب آپ کے سامنے ہے خالدہ، فعل کا وزن، اس کا مصدر الخلود ہمیشہ رہنا۔ اب خالدہ، خلدا، خلدو، خلدت، خلدتا، خلدنا، خلدتا، خلدتما، خلدتم، خلدتی، خلدتما، خلدتن، خلدتو، خلدنا۔ تو یہ ہو گیا ہمیشہ رہنا۔ اب میں اٹھاتا ہوں صیغہ خلدنا، اس کا معنی ہم سب ہمیشہ رہے۔ اگلا ورب آپ کے سامنے ہے
لمسا، فعلا کا وزن اسی طرح، اس کا مصدر اللمسو، چھونا. اب لمسا، لمسا، لمسو، لمست، لمستا، لمسنا، لمستا، لمستما، لمستم، لمستی، لمستما، لمستن، لمستو، لمسنا. اب اگر میں سیغہ اٹھاؤں لمسنا، اس کا معنی کیا ہوگا؟ ان سب مؤنث نے چھوا. لمسو، ان سب مذکر نے چھوا. ایک اور ورب آپ کے سامنے، فعلا کا وزن ساقاتا، اس کا مصدر السکوت یعنی گر پڑنا. اب یہاں سے اب گردان بنائیں تو سقطا، سقطا، سقطو، سقطت، سقطتا، سقطنا، سقطتا، سقطتما، سقطتم، سقطتی، سقطتما، سقطتن، سقطتو، سقطنا. اب اگر میں اٹھاؤں سقطتو سیگا تو اس کا معنی میں گر پڑا. ایک اور ورب آپ کے سامنے لے آ رہا ہوں میں، وہ ہے بالغا. اسی طرح فعلا کا وزن، با لام غین اس کا مادہ، اس کا مصدر البلوغ یعنی پہنچنا. تو بالغا، بلغا، بلغو، بلغت، بلغتا، بلغنا، بلغتا، بلغتما، بلغتم، بلغتی، بلغتما، بلغتن، بلغتو، بلغنا. اب اگر میں سیغہ اٹھاؤں بلغتی، اس کا معنی کیا ہوگا؟ تو ایک مؤنث پہنچ. ایک اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں ورب، وہ ہے خالطا. فعلا کا وزن، مادہ خا لام طا، اس کا مصدر الخلط یعنی ملانا. اب اس کی گردان آپ دیکھیں، خلطا، خلطا، خلطو، خلطت، خلطتا، خلطنا، خلطتا، خلطتما، خلطتم، خلطتی، خلطتما، خلطتن، خلطتو، خلطنا. اب خلطنا اس کا معنی کیا ہوگا؟ ہم سب نے ملایا. ایک اور ورب آپ کے سامنے ہے تارکا. تارکا وزن فعلا، مادہ تارکاف، الترکو اس کا مصدر، معنی چھوڑنا. اب ترکا، ترکا، ترکو، ترکت، ترکتا، ترکنا، ترکتا، ترکتما، ترکتم، ترکتی، ترکتما، ترکتن، ترکتو، ترکنا. اب اگر میں کہوں ترکتم، اس کا معنی تم سب مذکر نے چھوڑا. ترکنا، ہم سب نے چھوڑا. ترکتا، تو نے چھوڑا. اگلا ورب آپ کے پاس جو ہے، اگلا فعل وہ ہے عرفا. مادہ عین رافا، وزن فعلا، اس کا مصدر المعرفت یعنی پہچاننا. اس کی گردان عرفا، عرفا، عرفو، عرفت، عرفتا، عرفنا، عرفتا، عرفتما، عرفتم، عرفتی، عرفتما، عرفتن، عرفتو، عرفنا. یہ اگر میں سیغہ اب اٹھاؤں عرفتن، اس کا معنی کیا ہوگا؟ تم سب مؤنث نے پہچانا. ایک اور فعل فعلا کا وزن غسلا، مادہ غین سین لام، مصدر الغسل یعنی دھونا. اس کا اسی طریقے سے آپ اس کی گردان بنائیں، غسل، غسلا، غسلو، غسلت، غسلتا، غسلنا، غسلتا، غسلتما، غسلتم، غسلتی، غسلتما، غسلتن، غسلتو، غسلنا. غسلتو میں نے دھویا. اب ایک ورب میں آپ کے سامنے جو رکھنا چاہ رہا ہوں وہ ہے فائلہ کے وزن پہ شاریبہ. شین را با اس کا مادہ ہے، فائلہ کے وزن پہ شاریبہ، اور اس کا مصدر بنتا ہے الشربو یعنی پینا. اب اس کو اگر آپ بنائیں تو شاریبہ، شاریبہ، شاریبو، شاریبت، شاریبتا، شریبنا، شریبتا، شریبتما، شریبتم، شریبتی، شریبتما، شریبتن، شریبتو، شریبنا. یہ ایک آپ کے سامنے فاعلہ کے وزن پہ ایک فعل آ گیا. اب اگر میں کہوں شریبنا، اس کا معنی کیا ہوگا؟ ہم سب نے پیا. فاعلہ کے وزن کا ایک اور فعل میں آپ کے سامنے لے آ رہا ہوں، وہ ہے عالمہ. عالمہ فاعلہ کا وزن عین لام میم اس کا مادہ یا حروف اصلی،
اس کا مصدر العلم یعنی جاننا. اب عالم، علما، علمو، علمت، علمتا، علمنا. علمت، علمتما، علمتم، علمتی، علمتما، علمتن، علمت، علمنا. اب علمنا ہم سب نے جانا، عالمہ اس نے جانا. فائلہ کے ہی وزن پہ ایک اور بڑا اہم جو فعل آپ کے سامنے ہے وہ ہے سامیہ. مادہ سین میم عین، وزن فائلہ، اس کا مصدر السمع. اب سامیہ، سامعہ، سامعو، سامعت، سامعتا، سمعنا، سمعت، سمعتما، سمعتم، سمعتی، سمعتما، سمعتن، سمعت، سمعنا. اب اگر میں کہوں سمعنا، اس کا معنی ہم سب نے سنا. سامعہ اس نے سنا. اور اگر میں کہوں سمعتم، تم سب نے سنا. اور سمعت میں نے سنا. فائلہ کے وزن پہ ہی ایک اور فعل آپ کے سامنے ہے حامدہ. مادہ حامیم دال، وزن فائلہ، اس کا مصدر الحمد تعریف کرنا. اب حامدہ، 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 حامدو، حامدت، حامدتا، حامدنا، حمدت، حمدتما، حمدتم، حمدتی، حمدتما، حمدتن، حمدت، حمدنا. اب حمدنا ہم سب نے حمد کی، ہم سب نے تعریف کی. اور آخر میں ایک جو فعل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے فاؤلہ کے وزن پہ کاروما. کاف را میم اس کا مادہ، فاؤلہ کا وزن، اس کا مصدر الکرامت یعنی بزرگ ہونا، باعزت ہونا. اب کاروما، کاروما، کارومو، کارومت، کارومتا، کارومنا، کارومتا، کارومتما، کارومتم، کارومتی، کارومتما، کارومتن، کارومتو، کارومنا، کارومتو، کارومنا. اب اگر میں اس کا صیغہ اٹھاؤں کارومتو، اس کا مطلب میں باعزت ہوا. کارومو وہ سب باعزت ہوئے. کرومتم تم سب باعزت ہوئے. تو یہ کچھ ورب تھے اور ان کی گردان. گزشتہ لیکچر میں نے آپ کے سامنے 30 مختلف ورب رکھے تھے، فعل رکھے تھے. تو آپ اسی پیٹرن پہ ان تمام افعال کی گردان بھی بنا لیں. جب آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ کنسیپٹ آپ کے سامنے مزید کلیئر ہو جائے گا، گردانیں آپ کو ویسے ہی یاد ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے لیکچر میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.